حضور کا امتی ہو، حضور کا امتی ہو، میرا جملہ سنیے گا، امام الانبیاء کا امتی ہو، جو حشر کے بھی دلہا ہے، دنیا کے بھی دلہا ہے، دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ خاص پرسنالٹی کا ایک چاہنے والا ہو اور مجرموں میں کھڑا ہو، کیا سارا حشر تجھے اور مجھے دیکھے گا نا؟ اور یہ تو آخری نبی کا امتی تھا، یہ بھی آج مجرموں کے ساتھ میں شامل ہے۔ کیا ہمیں معاشر والے ہمارے اوپر طنز نہ کریں گے؟ اور تو آخری نبی کا امتی تھا، یہ تو شان ہی بہت بڑی ہے، اور آج تیرا حشر بھی انگریزوں کے ساتھ، تیرا حشر بھی کافروں کے ساتھ، تیرا حشر بھی منکروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آخری نبی کا امتی ہو کر بھی تیرا چہرہ اپنے نبی سے نہیں مل رہا ہے، آخری نبی کا امتی ہو کر بھی تیرے اعمال آج جب حشر والوں پر کھلے ہیں تو وہ بالکل بھی اس جیسے نہیں ہے۔ ارے تو آخری نبی کا امتی ہے، تو نے اپنے نبی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تیرا نبی تو تیرے لیے پتھر بھی سہتا رہا، تیرا نبی تو تیرے لیے غاروں میں جا جا کر بھی روتا رہا، تیرے نبی نے تیرے لیے کیا کچھ نہ کیا، اور تو آج بھی مجرموں کی صف میں شامل۔ سوچئے تو صحیح، اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کو لائیے صحیح، تب بندہ کیا کہے گا، کیا ہوگا؟ اگر حضور ہی نہ ساتھ دیے تو پھر کون ساتھ دے گا؟ بروز قیامت جب اللہ فرمائے گا محبوب جسے چاہے بھیجا، جسے چاہے چھوڑ دے، تو اگر حضور نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ کیا حضور کے علاوہ کوئی دوسرا ہے جو سفارشی مانگ سکے؟ جب اللہ کے نبی بھی حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو پھر نبیوں سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہ ہو سکتا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ذرا غور تو کیجئے، معاشر کا میدان ہے اور ہم حضور کے امتی ہونے کے باوجود بھی کھڑے ہیں تو کہاں؟ مجرموں کی صف میں۔ کیا ہمارے حضور نہ دیکھتے ہوں گے؟ ارے تیرے لیے تو میں نے بڑا کچھ کیا، ابو جہل تو میرے اوپر اجڑیاں بھی پھینکتا رہا، میں نے وہ بھی صحیح، میرے دندان بھی شہید ہوئے، میں نے وہ بھی صحیح، تیرے لیے میں خود 27 جنگیں لڑنے گیا۔ ارے تجھے تو میں نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے صحابہ کا ساتھ دیا، تو پھر بھی آج مجرموں کی صف میں شامل۔ ارے تجھے تو میں ایسا سچا دین دے کے گیا کہ جو بار بار دن میں 5 بار تجھے اللہ کے قریب کرتا تھا، تو پھر بھی مجرموں کی صف میں شامل۔ سوچئے کیا یہ سما سوچ کے روح نہیں کانپ جاتی بندے کی؟ وہاں پر جواب کیا دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی، اولیاء، تمام امتیں سب وہاں ہوں گی، اور حضور کا امتی، حضور کا امتی، حضور کا امتی مجرموں میں کھڑا ہوگا۔ کیا سما ہوگا وہ؟ کیا کسی نے خوب کہا، نبیاں بھی ہونا ہے، اتھے ولیاں بھی ہونا ہے، ساری خدائی تیرے ہوئے ہوتے جھکنی، تیبہ والے آ گل تیرے ہوتے مکنی۔ جب بات حضور پر ختم ہونی ہے اور ہم حضور کی مخالفت کرتے، ہمارے چہرے، ہماری حیثیت، ہماری باتیں، ہمارے کپڑے وہی حضور سے نہیں ملتے، ہماری زبان ایسی گندی ہے کہ لوگ ہمارے قریب نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنا نہیں پتا، ہم لوگوں میں کیڑے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہماری اپنی حیثیت ایسی ہے کہ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو زمانے میں سب سے زیادہ برا بندہ ہی میں خود ہوں، لیکن پھر بھی ہم سامنے والے کو برا کہتے پھرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ یا رسول اللہ، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو نہیں پتا کب مرنا ہے، تیاری کیسے کرے؟ فرمایا نیک اعمال بنائے۔ حضور نیک اعمال کیا ہے؟ فرمایا ہماری باتیں مانے۔ آپ کو پتا ہے بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت، ہر مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اس بات کو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب حضور اور حضور کے رب کے سوا اور کچھ نہیں ہے، جو ہے یہی ہے، ان کی غلامی میں رہوں گا، جو کہیں گے کروں گا، جہاں جانے سے روکیں گے رک جاؤں گا، جہاں جانے کا حکم دیں گے وہاں مان جاؤں گا، میری اپنی اب کوئی حیثیت، کوئی وقت کچھ بھی نہیں رہا، میں نے ان کو مان لیا، ان کا کلمہ پڑھ لیا، جیسا کہیں گے ویسا کروں گا۔ لیکن مجھے بتائیے یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ قیامت مجھ سے پوچھا نہ جائے گا تو ہمارا کلمہ پڑھا تھا، تو نے ہماری بیعت کی تھی، تو کلمہ پڑھا تھا ہمارا، تو نے یہ کہا تھا کہ آپ ہی ہیں جو ہیں، آپ کے علاوہ کچھ نہیں، پھر بھی تو ہماری مخالفت کر گیا۔
لیکن تو ہمیں مانتا نہیں تھا۔ کیا ہی وہ عالم ہوگا جب دوسرے نبیوں کی امتیں جنت میں جا رہی ہوں گی اور معاشر کے دولہ کی امت کا کوئی ایک بندہ بھی مجرموں کی صف میں شامل ہوگا، اور حکم ہوگا اٹھاؤ اس کو گھسیٹ کر جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈال دو۔ کیا امام الانبیاء کا دل نہ دکھے گا؟ حضور فرماتے ہیں تمہارے اعمال ہر ہفتے مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میں ہر ہفتے دیکھتا ہوں، ہر جمعرات کو میرے پاس آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اپنے امتیوں کے اعمال، میں دیکھتا ہوں کس نے نیکی کی تھی، میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کس نے گناہ کیا تھا، مجھے بڑا غم ہوتا ہے۔ ارے مجھے بتائیے جو محبوب اپنی قبر میں بھی تیرا غم کرے، تیری روح نہیں کانپ جاتی اس محبوب کے خلاف کوئی کام کرنے سے؟ عزیزان محترم، باتیں بہت ہوں گی مگر مختصر جملے میرے یہ ہیں، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان ہو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ زندگی 4 دن کی ہے، اس کے بعد آخرکار مرنا ہے، اس پر ہر مذہب کا اتفاق ہے۔ دنیا میں جو کسی کی نہیں مانتا اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ جب مرنا پکا ہے تو قبر میں جا کر آپ کے پاس نہ ہی آپ کے کاروبار نے آنا ہے، نہ ہی آپ کے ان بچوں نے آنا ہے جن کے لیے آپ صبح سے لے کر شام تک لگے رہتے ہیں اور نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہ ہی آپ کے دوستوں نے آنا ہے جن کے ساتھ آپ اپنا پورا وقت گزار دیتے ہیں اور جن کے کہنے پر آپ اللہ کے خلاف بڑے کام کر جاتے ہیں۔ قبر میں آنا ہے تو امام الانبیاء نے آنا ہے، اور حضور اسی کو پہچانیں گے جو حضور جیسا ہوگا۔ سادی سی بات ہے، تمہارے سارے کام ایک طرف، تم جو مرضی کہہ رہو، میں مہینے کا 6 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کماتا ہوں، 1 کروڑ کماتا ہوں، تمہاری کمائی نے تمہارے کام نہیں آنا، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ ان پچھلوں نے موج کرنی ہے۔ قبر میں آئیں گے تو سرکار آئیں گے، اور سرکار اس کی قبر میں آ کے خوش ہوں گے جو دنیا میں رہ کے سرکار کی مانتا ہوگا۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آج نیت کیجئے، آج کے بعد میں اللہ اس کے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کروں گا۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، آج کے بعد میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد غلط لڑکوں کی صحبت نہیں اختیار کروں گا، اپنے دوستوں کی اصلاح کروں گا، اپنے معاملات کو میں اچھے طریقے سے اسلام کے مطابق گزاروں گا، میری جتنے بھی گندے عمل تھے میں سب کو ترک کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے، میرے اٹھنے والا ہر قدم آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔